حاتم طائی کوئی کتابی کردار نہیں بلکہ ایک حقیقی شخصیت تھی جو آج بھی کسی پہچان کی محتاج نہیں۔ حاتم کی اسلام سے کوئی دشمنی نہیں، پھر کیوں اولاد حاتم یعنی حاتم کا بیٹا اور حاتم کی بیٹی اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ سے جنگ کو آمادہ ہوئے؟ کیا ہوا اس جنگ کا انجام اور کیا ہوا اولاد حاتم کا اس جنگ کے بعد؟ حاتم کا پورا نام حاتم بن عبداللہ بن سعد الطائی تھا۔ حاتم کی پیدائش 6 شتابدی میں یمن کے طائی قبیلے کے سردار عبداللہ کے گھر ہوئی تھی۔ ویسے تو حاتم اپنے بھائیوں میں سب سے چھوٹا تھا، مگر سخاوت یعنی بانٹنے اور دوسروں کی مدد کرنے میں سب سے بڑا تھا۔ حاتم کو بچپن سے ہی دوسروں کی مدد کرنے میں سکون ملتا تھا، کیونکہ سخاوت حاتم کو وراثت میں ملی تھی۔ حاتم کی والدہ اپنے قبیلے کے سردار کی اکلوتی بیٹی تھی، جو اپنی بیٹی کے لیے بہت مال اور دولت چھوڑ کر اس دنیا سے گئے تھے۔ حاتم کی ماں نے اپنی دولت کا ایک بڑا حصہ بچپن سے ہی حاتم کے نام کر رکھا تھا، جس وجہ سے حاتم کے دونوں بڑے بھائی حاتم سے رشک کرتے تھے۔ جوان ہوتے حاتم کی سخاوت کے چرچے پورے عرب میں مشہور ہو چکے تھے۔ حاتم سے مدد مانگنے صرف یمن کے لوگ ہی نہیں بلکہ پورے عرب سے مدد کے خواہش مند لوگ آنے لگے تھے۔ اللہ کے نبی محمد مصطفیٰ کی پیدائش کے 8 سال بعد حاتم اپنے قبیلے کا سردار بنا۔ حاتم کا قبیلہ موجودہ سعودی عرب کے شہر حائل میں بسا ہوا تھا، جو مدینے سے 440 کلومیٹر دور سعودی عرب اور یمن کے بارڈر پر موجود ہے۔ حاتم کے بارے میں بہت مشہور ہے کہ اس کے محل کے 40 دروازے تھے، جن دروازوں سے مسلسل ضرورت مندوں کی مدد کی جاتی تھی۔ پورے خطۂ عرب میں ماہ رمضان کا چاند بہت ہی مبارک مانا جاتا تھا، لہٰذا حاتم پورے ماہ رجب میں ہر روز 11 اونٹ ذبح کرواتا اور ان کا گوشت پکوا کر غریبوں میں تقسیم کرواتا۔ ویسے تو حاتم کی سخاوت کے چرچے پورے عرب میں، پرشیا میں اور پوروی یورپ میں عام ہو چلے تھے۔ ایک دن روم کے بادشاہ قیصر روم کے دربار میں حاتم کی سخاوت کا قصہ بیان ہوا۔ حاتم کے قصے سن کر روم کے بادشاہ نے کہا، جب تک کسی انسان کو خود آزمایا نہ جائے تب تک اس کے بارے میں کوئی رائے بنانا انسانی عقل کے خلاف ہے۔ حاتم کو آزمانے کی غرض سے روم کے بادشاہ نے اپنے وزیر کو حاتم کے پاس بھیجا کہ جاؤ اور پتہ کرو کہ حاتم کی سب سے قیمتی اور پسندیدہ چیز کیا ہے، اور حاتم سے اس کی سب سے پسندیدہ چیز کو مانگ کر لاؤ۔ وزیر جب حاتم کے شہر پہنچا تو اسے پتہ چلا حاتم کا سب سے قیمتی اور پسندیدہ چیز اس کا سفید گھوڑا ہے، جو بچپن سے حاتم کے ساتھ ہے، جسے حاتم بہت پیار کرتا ہے۔ وزیر حاتم کے دربار پہنچا اور حاتم سے بولا، میں ایک کمزور اور بیمار شخص ہوں، میں اپنے علاج کے لیے روم جانا چاہتا ہوں، لیکن میرے پاس کوئی سواری نہیں ہے۔ اگر تم مجھے کوئی اچھے گھوڑے کا انتظام کروا دو تو بڑا احسان ہوگا۔ حاتم نے اس سے اپنے استبل بھیجا کہ جاؤ اور اپنی سواری کے لیے گھوڑا پسند کر لو۔ تھوڑی دیر بعد وزیر واپس حاتم کے دربار پہنچا اور بولا، مجھے کوئی گھوڑا پسند نہیں آیا۔ میں نے سنا ہے تمہارے پاس ایک سفید گھوڑا ہے جو بہت تیز چلتا ہے، اگر تم مجھے وہ گھوڑا دے دو تو تمہارا بڑا احسان ہوگا۔ حاتم بولا، وہ میرا پسندیدہ گھوڑا تھا، لیکن کل رات میں ایک ایسی جگہ پھنس گیا جہاں کھانے پانی کا کوئی انتظام نہ تھا، اور کچھ لوگوں نے میرے پاس آ کر کھانے کی حاجت طلب کی تو میں نے آنن فانن میں اپنے گھوڑے کو ذبح کر کے اس کا گوشت بھون کر ان لوگوں کو کھلا دیا۔ وزیر بولا، میں روم کے بادشاہ کا وزیر ہوں اور اپنے بادشاہ کے کہنے پر تمہیں آزمانے آیا تھا، لیکن اے حاتم، جیسا تمہارے بارے میں سنا تھا تم مجھ سے کہیں زیادہ سقی انسان ہو۔ آج میں نے تمہارے جیسی دوسری شخصیت نہیں دیکھی۔ جب میرا بادشاہ اس بات کو سنے گا تو وہ بھی تمہاری سخاوت کا قائل ہو جائے گا۔
سن 578 عیسوی میں حاتم کی وفات ہوئی۔ حاتم کی وفات کے بعد اس کا بیٹا عادی ابن حاتم الطائی اپنے قبیلے کا بادشاہ بنا۔ عادی ابن حاتم عیسائی مذہب کو ماننے والا اور مسلمانوں سے دشمنی رکھنے والا شخص تھا۔ وہ مسلمانوں کو اپنا سب سے بڑا دشمن اور اسلام کو عیسائیت کا سب سے بڑا دشمن مانتا تھا، کیونکہ اس وقت عرب میں سب سے تیزی سے پھیلنے والا مذہب اسلام تھا، جو کہ دھیرے دھیرے پورے عرب کو اپنی آغوش میں لے رہا تھا۔ اور ایک دن عادی ابن حاتم نے دوسرے قبیلوں کے سرداروں کو برگلا کے اللہ کے نبی حضرت محمد مصطفیٰ کے خلاف بغاوت کر دی اور اسلام کے خلاف جنگ کا اعلان کر دیا۔ اس وقت یمن کے گورنر حضرت علی ابن ابی طالب تھے۔ انہی نے بغاوت کو ختم کیا اور جن لوگوں نے بغاوت کی سرداری کی تھی انہیں گرفتار کر کے مدینہ روانہ کر دیا۔ گرفتار ہونے والے لوگوں میں عادی ابن حاتم کی بہن صفانہ ابن حاتم بھی تھی۔ جب بغاوت کرنے والے لوگوں کو اللہ کے نبی کے سامنے پیش کیا گیا تب صفانہ ابن حاتم نے حضور سے کہا کہ وہ حاتم الطائی کی بیٹی ہے۔ اس کا باپ وہ شخص تھا جو بھوکوں کو کھانا کھلاتا تھا، راہگیروں کو پانی پلاتا تھا اور ضرورت مندوں کی مدد کرتا تھا۔ حضور نے فرمایا اس لڑکی کو آزاد کر دو، کیونکہ اس کا باپ مسلمانوں جیسی خوبیاں رکھتا تھا، کمزوروں پہ رحم کرتا تھا، اچھے اخلاق کا مالک تھا اور اللہ اچھے اخلاق کو پسند کرتا ہے۔ حضور کی رحم دلی اور اخلاق سے متاثر ہو کر صفانہ ابن حاتم اور اس کے بھائی عادی ابن حاتم نے اسلام قبول کر لیا اور حضور کے صحابیوں میں شمار پایا۔ قصہ حاتم طائی کے لکھنے والے سید حیدر بخش حیدری نے اپنی کتاب میں لکھا ہے کہ انہوں نے یہ قصہ فارسی کی ایک کتاب سے لیا ہے اور کچھ جگہوں پر کچھ چیزوں کو بڑھا کر اور زیادہ بڑھا کر پیش کیا ہے تاکہ کتاب پڑھنے والے لوگوں کو اچھا لگے، جبکہ حقیقت میں حاتم طائی سے 7 سوالوں کا کوئی تعلق ہے ہی نہیں۔ یہ تو حیدر بخش حیدری کے دماغ کا خیالی افسانہ ہے جس نے حاتم الطائی کے کردار کو طلسماتی بنا دیا۔ حاتم کے بارے میں آپ کیا رائے رکھتے ہیں؟ ہمیں کمنٹ کر کے ضرور بتائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔